अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 63। قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما آنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو ان کے خادم کو اچانک وہ واقعہ یاد آیا۔ اس نے عرض کیا کہ جب ہم چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے تو اسی وقت مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ دیکھیے اب وہ سچویشن دیکھیے، اب جو خادم تھا انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں ڈسٹرب کروں۔ انہوں نے ویٹ کیا کہ جب وہ جاگ جائیں گے تو میں ان کو اس وقت بتا دوں گا، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں کہ لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس نے اپنی بھول کی وجہ بیان کی کہ شیطان نے مجھے اس سے غافل کر دیا کہ میں آپ سے اس چیز کا ذکر کر سکوں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھانی ہے کہ شیطان کا بھلا دینا انبیاء پر نہیں بلکہ خادم پر تھا، کیونکہ وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے آگے بڑھ گئے، انہیں اس نشانی کا علم نہیں تھا۔ خادم نے مزید بتایا کہ مچھلی کا دریا میں جانا عام انداز میں نہیں تھا بلکہ عجبا یعنی نہایت حیرت انگیز طریقے سے تھا، جیسے پانی میں اس کے لیے راستہ بن گیا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی تھی۔ اسی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ اب دیکھیں انسان بھول سکتا ہے، مگر جب حقیقت سامنے آ جائے یا اسے کوئی چیز یاد آ جائے تو وہ فوراً رجوع کر لے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاخیر نہیں کی بلکہ فوراً واپس اسی مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آیت نمبر 64۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ جب خادم نے مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ نشانی تھی جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انہیں حضرت خضر سے ملاقات کرنی تھی۔ اس لیے انہوں نے خوشی اور یقین کے ساتھ فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی ہماری تلاش اسی جگہ کی تھی۔ پھر دونوں فوراً دوبارہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اسی راستے پر واپس پلٹے تاکہ وہ مقام نہ کھو جائے۔ اس میں یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے ہے کہ جب انسان اپنی غلطی یا کمی کا احساس انسان کو اگر ہو جائے تو فوراً درست سمت کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تاخیر نہیں کی کیونکہ ان میں کچھ سیکھنے کا پیشن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم حاصل کرنے کا پیشن ہمارے اندر بھی بلڈ کرے، بلکہ فوراً رجوع کیا انہوں نے، جو ان کی عاجزی اور علم کی طلب کی عظیم مثال ہے۔ آیت نمبر 65۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم واپس اس مقام پر پہنچے تو وہاں انہیں اللہ رب العالمین کے ایک خاص بندے ملے جنہیں مفسرین کے مطابق حضرت خضر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت عطا کی تھی۔ اس رحمت سے مراد نبوت، ولایت یا اللہ رب العالمین کی خصوصی قربت اور ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں من لدنا علم دیا تھا، یعنی ایسا خاص علم جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو، یعنی وزڈم عطا کی تھی جو عام ظاہری علم سے مختلف ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت اور ظاہر کے احکامات کا علم دیا گیا تھا، جبکہ حضرت خضر کو بعض باطنی حکمتوں اور پوشیدہ معاملات کا علم دیا گیا تھا، یعنی وزڈم عطا کی گئی تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے درجات مختلف ہوتے ہیں، ہر علم
اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ اسی لیے ایک عظیم نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے حصول کے لیے ایک صالح بندے کے پاس آئے جو ان کی عاجزی اور علم کی محبت کی روشن دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔